ایرانی قوم نے، ایرانی عوام نے جو حوصلہ اور جو ہمت دکھائی اور جو ثابت قدمی کا انہوں نے مظاہرہ کیا، اور اس جارحیت کا اور اس جنگ کا جو ان پر مسلط کر دی گئی، اس کا جو انہوں نے مردانہ وار مقابلہ کیا، وہ واقعی پوری عالمی دنیا کے لیے اور عالم اسلام کے لیے قابل ستائش ہے۔ نئے سال کے موقع پر، نئے اسلامی سال کے موقع پہ میں تمام مسلم ریاستوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آج جو سب سے بڑا چیلنج مسلمانوں کو درپیش ہے وہ یہ ہے کہ فلسطینی عوام کی نسل کشی کو روکنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں ایک حصے میں اب جنگ بندی کا اعلان ہو چکا ہے، لیکن ہم یہاں یہ برملا کہنا چاہتے ہیں کہ ایرانی قوم نے، ایرانی عوام نے جو حوصلہ اور جو ہمت دکھائی اور جو ثابت قدمی کا انہوں نے مظاہرہ کیا، اور اس جارحیت کا اور اس جنگ کا جو ان پر مسلط کر دی گئی، اس کا جو انہوں نے مردانہ وار مقابلہ کیا، وہ واقعی پوری عالمی دنیا کے لیے اور عالم اسلام کے لیے قابل ستائش ہے۔ اس بحران کو سنبھالنے میں ایران کی حکومت نے، ایران کی قیادت نے جو بردباری دکھائی، جو پولیٹیکل ایکومن دکھایا، اور جس تدبر کا، جس سینس کا انہوں نے مظاہرہ کیا، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایرانی قوم ایک ذمہ دار ریاست ہے جو اپنے خطے میں بھی امن کو ترجیح دیتی ہے اور دوسروں کے لیے بھی امن چاہتی ہے۔ لیکن افسوس کہ مشرق وسطیٰ میں حقیقی امن کا خواب اس وقت تک شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا جب تک کہ فلسطینی عوام کے مسائل کو ان کے حق کی بنیاد پر، انصاف کی بنیاد پر اس مسئلے کو حل نہیں کیا جاتا۔ غزہ میں جاری نسل کشی نے ظلم کی تمام حدیں پار کر دی ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز کس طرح سے 50، 60، 70 افراد، جن میں نوجوان، بچے، بوڑھے شامل ہیں، اسرائیل کی جارحیت کا، ان کی بمباری کا ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بزرگوں، دوستو، بدقسمتی ہے کہ دنیا ایک خاموش تماشائی کی طرح اس سارے معاملے کو دیکھ رہی ہے، اس کی کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کسی خطے میں حقیقی امن ہو جب تک کہ وہاں انسانی اقدار اور ظلم اور ناانصافی کو ختم نہ کیا جائے، اور وہاں کے جو لوگوں کو انصاف سے محروم کیا جا رہا ہے، جب تک انہیں انصاف نہ فراہم کیا جائے؟ آج نئے سال کے موقع پر، نئے اسلامی سال کے موقع پہ میں تمام مسلم ریاستوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آج جو سب سے بڑا چیلنج مسلمانوں کو درپیش ہے وہ یہ ہے کہ فلسطینی عوام کی نسل کشی کو روکنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔ ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ مسلم قیادت، مسلم ممالک اتحاد کا مظاہرہ کریں اور کوئی ایسا سدباب کریں کہ جس سے اس ظلم اور اس دہشت گردی کو روکا جائے۔
آج حالات کا یہ تقاضا ہے، یہ نیا سال ان سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ وہ مظلوم کے حق میں کھڑے ہوں اور مظلوم کے حقوق کی بحالی کے لیے مشترکہ کوششیں کریں اور مشترکہ آواز اٹھائیں۔ ہم اہل کشمیر فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ شدید آزمائش میں پوری طرح ان کے ساتھ شریک ہیں اور ان کے صبر اور ان کے حوصلے کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دست بدعا ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس کرب سے، انہیں اس عذاب سے نجات دلائے اور ان کی سرزمین جو ہے ان کو واپس عطا فرمائے۔